السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 23 جمادی الاخری، انگریزی تاریخ 27 جنوری ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ ٹویٹر بھارت کی تباہ کاری میں مہرانہ بنے۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے ٹویٹر کے سی ای او پراگ اگروال کو مکتوب ارسال کرتے ہوئے اپیل کی ہے کہ وہ ٹویٹر کو آئیڈیا آف انڈیا کی تباہی کا مہرہ بننے سے روکیں۔ راہل گاندھی نے پراگ اگروال کے نام 27 دسمبر 2021 کو مکتوب ارسال کرتے ہوئے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ڈیٹا کے جائزے کے ساتھ وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ امت شاہ اور کانگریس کے لیڈر ششی تھرور کا موازنہ کیا۔ اس میں راہل گاندھی نے کہا کہ 2021 کے پہلے 7 مہینوں میں ان کے اکاؤنٹ پر اوسطاً 40 لاکھ فالوورز جڑے تھے، لیکن اگست کے مہینے میں 8 دنوں کی معطلی کے بعد کئی مہینوں تک یہ اضافہ بند ہو گیا، جبکہ اس دورانیے میں دیگر سیاستدانوں کے فالوورز کی تعداد برقرار رہی۔ انہوں نے لکھا کہ یہ محض اتفاق نہیں ہے کہ ان مہینوں کے دوران میں نے دہلی میں ایک عصمت دری متاثرے کے کنبے کی بحالی کے خلاف آواز اٹھائی، کسانوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا اور کئی دیگر انسانی حقوق سے وابستہ معاملوں پر حکومت سے دو ہاتھ کیے۔ انہوں نے کہا، لوگوں کی جانب سے مجھے مطلع کیا گیا ہے کہ ٹویٹر انڈیا پر حکومت کی طرف سے میری آواز کو خاموش کرانے کے لیے بہت زیادہ دباؤ ڈالا گیا ہے۔ میرا اکاؤنٹ بلا وجہ کچھ دنوں کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ حکومت سمیت کئی دیگر ٹویٹر ہینڈلز بھی تھے جنہوں نے اس طرح کی تصاویر ٹویٹ کی تھیں۔ ان میں سے کسی بھی اکاؤنٹ کو بلاک نہیں کیا گیا، صرف میرے ہی اکاؤنٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ راہل گاندھی نے کہا کہ میں آپ کو 1 ارب سے زیادہ بھارتیوں کی جانب سے لکھ رہا ہوں کہ ٹویٹر کو آئیڈیا آف انڈیا کی تباہی کا مہرہ بننے سے روکیں۔ راہل گاندھی کے ان الزامات پر ٹویٹر کے ترجمان کی جانب سے دیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ فالوورز کی تعداد میں اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے، کیونکہ کمپنی اسپیم اور ہیر پھیر سے نمٹنے کے لیے مشین لرننگ کی مدد لیتی ہے۔ مشکوک سرگرمیوں کے خلاف ٹویٹر کی پالیسیوں کی خلاف ورزی کرنے والے لاکھوں اکاؤنٹ کو ہر ہفتے ہٹا دیا جاتا ہے۔ تاہم کانگریس کی جانب سے اس وضاحت کی تردید کی گئی ہے۔ راہل گاندھی کے دفتر سے وابستہ ایک عہدیدار نے کہا کہ ٹویٹر کے ترجمان کا جواب نہ تو پوری طرح منطقی ہے اور نہ ہی تسلی بخش ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ واقعات کا سلسلہ ٹویٹر کے دعووں کی تصدیق نہیں کرتا ہے۔ سی اے تحریک میں مارے گئے لوگوں کے ورثاء بحال، نہ قانونی مدد نہ مالی۔ سی اے مخالف تحریک کے دوران اتر پردیش کے مختلف شہروں میں پولیس فائرنگ سے 22 نوجوان مارے گئے تھے۔ ان میں کوئی کسی کا شوہر تھا، کوئی بھائی تو کوئی بیٹا، کسی گھر میں وہ اکلوتا کمانے والا تھا۔ ان مارے گئے لوگوں کے ورثاء کا مشترکہ طور پر یہ کہنا ہے کہ کچھ دنوں کے ہنگامے اور شور و غل کے بعد کسی نے ان کی سدھ بدھ نہیں لی، کوئی بھی مسلم تنظیم قریب نہیں پھٹکی، کسی نے قانونی اور مالی مدد نہیں کی۔ انگریزی پورٹل مسلم مرر نے ان ورثاء سے گفتگو کی ہے۔ ان سب کا یہی کہنا ہے کہ وہ تنہا کھڑے ہیں، کوئی انگلی پکڑنے نہیں آیا، ہمارے بچے احتجاج میں گئے اور پولیس کی گولی کا نشانہ بن گئے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوئی کسی کام سے گھر سے نکلا اور پولیس فائرنگ میں مارا گیا۔ ان میں سے بعض حضرات نے ان تنظیموں اور لیڈروں کا باقاعدہ نام بھی لیا ہے، جو چونکانے والی اور پریشان کن بات ہے۔ بنگال کے 3 قداوروں کا اعزاز قبول کرنے سے انکار۔ مرکزی حکومت کی اعزازی فہرست میں شامل بنگال کی 3 شخصیات نے پدم ایوارڈ قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ بی جے پی حکومت کے لیے ایک بڑا جھٹکا ہے، کیونکہ مغربی بنگال میں پارٹی کو گزشتہ سال انتخابی شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ بی جے پی اور وزیر اعظم نریندر مودی کے سخت مخالف سابق وزیر اعلیٰ بدھا دیو بھٹاچاریہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے منگل کے روز یہ اعزاز قبول کرنے سے انکار کیا۔ اس کے بعد ریاست کے 2 نامور فنکار، طبلہ بجانے والے پنڈت انیدھیا چٹرجی اور نامور گلوکارہ سندھیا مکھوپادھیائے نے بھی پدم ایوارڈ ٹھکرا دیا ہے۔ 90 سالہ سندھیا مکھوپادھیائے نے چوتھے اعلیٰ ترین شہری اعزاز پدم شری کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایوارڈ ان کے قد کے کسی فرد کے لیے موزوں نہیں ہے، بلکہ ایک جونیئر فنکار کے لیے درست ہے۔ مکھوپادھیائے کی بیٹی سومی سین گپتا نے کہا کہ جب دہلی سے ایوارڈ کے لیے کال آئی تھی تو ان کی والدہ نے سینئر افسر کو بتایا کہ اس عمر میں ایوارڈ پیش کیے جانے پر وہ اپنی توہین محسوس کر رہی ہیں۔ پنڈت چٹرجی نے بھی کہا کہ جب انہیں دہلی سے ایوارڈ کے لیے فون آیا تو
تو انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ مشہور طبلہ بجانے والے چٹرجی نے خبر رساں ایجنسی پی ٹی آئی کو بتایا کہ میں نے شائستگی سے انکار کر دیا۔ میں نے کہا کہ آپ کا شکریہ، لیکن میں کیریئر کے اس مرحلے پر پدم شری ایوارڈ کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں نے اس مرحلے کو پار کر لیا ہے۔ اس سے قبل بدھا دیو بھٹاچاریہ نے فوری طور پر ایک بیان جاری کر کے اس اعزاز کو لینے سے انکار کر دیا تھا۔ بنگالی میں جاری کردہ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ میں پدم بھوشن کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، کسی نے مجھے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ اگر حقیقت میں انہوں نے مجھے پدم بھوشن دیا ہے تو میں اسے مسترد کرتا ہوں۔ خیال رہے کہ پروٹوکول کے تحت ایوارڈ حاصل کرنے والوں کو اعزاز کے تعلق سے پیشگی اطلاع دی جاتی ہے اور اعزاز قبول کرنے کے بعد ہی فہرست کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اعظم خان پر دفعات کم پڑ گئیں، درد اکھلیش کو ہوا۔ یو پی اسمبلی انتخابات کے پیش نظر وزیر داخلہ امت شاہ انتخابات کی تشہیر کے لیے متھرا پہنچے۔ یہاں انہوں نے ایک چھوٹے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے اکھلیش یادو اور مایاوتی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ امت شاہ نے کہا یو پی میں یوگی حکومت میں مافیا کے خلاف کارروائی کی گئی، غنڈہ راج اور مافیا راج کو ختم کر دیا گیا، لیکن جب مافیا کے خلاف کارروائی ہوتی ہے تو اکھلیش یادو کو پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے۔ امت شاہ نے کہا اکھلیش حکومت میں غنڈوں کا راج تھا، جب یو پی پولیس نے اعظم خان کو پکڑا تو آئی پی سی کی دفعات کم پڑ گئی، ان پر اتنے کیسز لگ گئے۔ ادھر دوسری جانب یو پی کے سیتاپور جیل میں بند سماجوادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ اعظم خان کو عدالت سے بڑی راحت ملی ہے۔ رامپور کی عدالت نے انہیں جیل سے ہی اپنا پرچہ نامزدگی داخل کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ عدالت نے یہ حکم جیل سپرنٹینڈنٹ سیتاپور کو دیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ ان کے تجویز کنندہ کو جیل جانے کی اجازت دی جائے تاکہ وہ حلف نامہ بھیج سکیں۔ واضح رہے کہ اعظم خان فی الحال رامپور سے ممبر پارلیمنٹ ہے۔ سماجوادی پارٹی نے انہیں رامپور شہر سے میدان میں اتارا ہے۔ رامپور میں 28 جنوری تک نامزدگیوں کا عمل ہونا ہے اور دوسرے مرحلے میں ووٹنگ ہوگی۔ اعظم خان کے خلاف 100 سے زیادہ فوجداری مقدمات ہیں، وہ فروری 2020 سے جیل میں ہیں۔ پی ایم مودی نے جونٹی روڈس اور کرس گیل کو یوم جمہوریہ کی مبارکباد پیش کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بدھ کو ملک کے 73ویں یوم جمہوریہ کے موقع پر جنوبی افریقی کرکٹر جونٹی روڈس اور ویسٹ انڈیز کے کرکٹر کرس گیل کو خاص پیغام بھیج کر مبارکباد دی۔ روڈس اور گیل نے سوشل میڈیا کے ذریعے مداحوں کو اس کی معلومات دی۔ روڈس کو لکھے خط میں وزیر اعظم نے کہا میں آپ کو یوم جمہوریہ کی بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں، برسوں سے آپ بھارت اور اس کی ثقافت سے گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ جونٹی روڈس اور کرس گیل دونوں نے اپنے خط کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کا شکریہ ادا کیا ہے۔ جونٹی روڈس نے ایک ٹویٹ میں لکھا آپ کے الفاظ کے لیے شکریہ نریندر مودی جی، جب بھی میں بھارت آیا ہوں میں کافی میچور ہوا ہوں، میرا پورا خاندان بھارت کے ساتھ یوم جمہوریہ منا رہا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ جونٹی روڈس کا انڈیا سے گہرا تعلق ہے، انہوں نے 2015 میں اپنی بیٹی کا نام انڈیا رکھا تھا تاکہ ملک کے لیے اپنی محبت اور احترام کا اظہار کیا جا سکے۔ کرس گیل نے بھی انڈیا کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور انکشاف کیا ہے کہ انہیں وزیر اعظم نریندر مودی کی طرف سے دی گئی ذاتی مبارکباد پر بہت فخر ہے۔ کرس گیل نے ٹویٹ کیا میں انڈیا کو اس کے 73ویں یوم جمہوریہ پر مبارکباد دیتا ہوں۔ صبح جب میں اٹھا تو مجھے وزیر اعظم مودی کا ذاتی پیغام ملا جس میں ان کے اور انڈیا کے لوگوں کے ساتھ میرے قریبی ذاتی تعلقات کا ذکر تھا۔ یونیورس بوس کی طرف سے مبارکباد اور محبت۔ دارالعلوم دیوبند اور دارالعلوم وقف سمیت مدارس میں یوم جمہوریہ جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ مشہور اسلامی تعلیمی ادارے دارالعلوم دیوبند اور دارالعلوم وقف دیوبند سمیت شہر کے مدارس میں 73واں یوم جمہوریہ جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا اور ملک میں اتحاد، سالمیت، بھائی چارے اور آئین کی مضبوطی کا پیغام دیا گیا۔ محتمم مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی نے دارالعلوم دیوبند میں پرچم کشائی کی اور ملک کے آئین اور تاریخ پر روشنی ڈالی۔ اس کے ساتھ دارالعلوم وقف دیوبند، جامعہ امام محمد انور شاہ، دارالعلوم زکریا، جامعۃ الشیخ اور دارالعلوم اشرفیہ سمیت شہر کے تمام مدارس میں پرچم کشائی کے ساتھ یوم جمہوریہ جوش و خروش سے منایا گیا۔ دارالعلوم وقف دیوبند میں محتمم مولانا سفیان قاسمی نے پرچم کشائی کی۔ اس دوران کورونا کے رہنما خطوط پر عمل کرتے ہوئے طلباء اور اساتذہ نے بھی سماجی فاصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے ماسک کا استعمال کیا۔ اس موقع پر علماء کرام نے کہا کہ اس ملک کو آزاد کرانے میں ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ علماء کرام نے زور دیا کہ وہ بزرگان دین کے نقش قدم پر چلیں
اور ان کی تمام تعلیمات کو زندگی میں نافذ کریں۔ علماء کرام نے یہ بھی کہا کہ یوم جمہوریہ اور یوم آزادی ہمارے بزرگوں کی قربانی کی یاد ہے، ہم سب کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں امن و امان اور بھائی چارے کو بنائے رکھنے کے لیے اور جمہوریت کے تحفظ کے لیے ہم سب کو بھرپور تعاون کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی انڈیا کی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ، اور اگر عالمی خبروں والی ویڈیو آپ کی نظر سے نہ گزری ہو تو وہ ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوگی، تھم نیل پر ٹچ کر آج کی عالمی خبریں بھی سن سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔